آج 2 اور 3 رمضان کا پیر اور منگل کے دن کا ایسا لاجواب وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہی غیبی فرشتے تمہارے گھر میں رزق اور دولت پھینک پھینک کر چلے جائیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں، یقین نہیں آتا تو آج 2 اور 3 رمضان کو دوسری اور تیسری رمضان کے دن دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 2 اور 3 رمضان کے دن پیر اور منگل کے دن کا طاقت پر وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ پہلے روزے، دوسرے روزے، تیسرے روزے، ساتھیو بھائی بہنوں، پہلے روزے کو اگر آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا ہے تو آج دوسری اور تیسری رمضان کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آج وہ گھڑیاں ہیں، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہے جس کا برسوں سے انتظار کیا تھا۔ آج ماہ رمضان کی 2 اور 3 تاریخ کو یہ وظیفہ دوستو بھائی بہن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج رمضان کے دوسرے اور تیسرے تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا مہینہ آپ کا رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ جو شخص دوسرے روزے اور تیسرے روزے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ دوستو آج ماہ رمضان کے دوسرے اور تیسرے روزے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج ماہ رمضان کا بڑا ہی لاڈلا وقت آ چکا ہے، لاڈلا مہینہ آ چکا ہے۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج جو کہتے ہیں ہم نے بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، دوستو بھائی بہنوں، پہلا عشرہ امت کے لیے ہے، رحمت کا عشرہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسرا عشرہ بھی امت کے لیے ہے، مغفرت کا عشرہ، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ امت کے لیے نجات کا عشرہ بنا دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ بار بار موقع دیتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھر لو۔ پہلا عشرہ رحمت سے جھولیاں بھرنے کا، پھر اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش کا، پھر اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جہنم سے اپنی حفاظت کر لو۔ پھر تیسرا عشرہ عطا ہوتا ہے۔ دوستو رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ 70 نیکیوں کے برابر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صبح سحری کرتا ہے، شام افطاری کرتا ہے، سارا دن اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے روزے کی حالت میں خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ عرش الہی پر بیٹھ کر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا یہ وہ بندہ ہے جس نے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ عمل دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، یہ عمل دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ آج جو میری بہنیں، آج جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے لمبی بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے ہیں لیکن ہمارے گھر سے، ہماری زندگی سے غربت اور غریبی مٹتی نہیں ہے، تو آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، آج دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر دوستو بھائیو بہنوں، ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی مقدر بدل جائے گا۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر دوستو بھائی بہنوں خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ آج دوسری اور تیسری رمضان کے دن دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی میں، ساتھیوں بھائی بہنوں اس عمل کو پڑھ لینا۔ دوستو ایک دن کا وظیفہ نہیں ہے یہ 2 دن آپ کے پاس پورے موجود ہے، 48 گھنٹے موجود ہیں۔ کیا 48 گھنٹوں میں آپ 1-2 منٹ بھی نکال کر رب کو راضی نہیں کر سکتے؟ کیا 1-2 منٹ نکال کر اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے رشتہ دار، حاسدین، دوست، احباب سب حیران رہ جائیں گے؟ لوگ دروازے بجا کر دوستو بھائیو بہنوں پیسے دے کر جائیں گے، غیبی فرشتے، غیب سے دولت والے ہاتھ تمہارے گھر میں رزق اور دولت پھینک کر چلے جائیں گے۔ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو، تو آج دوسری تیسری رمضان کا دن لاپرواہی میں مت گزارنا۔ دوستو بھائیو بہنوں، پہلے ہی رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، اب رمضان کا مہینہ باقی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو بھائیو بہنوں، اور آج آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد آج یکم رمضان ختم ہو چکی ہے
اور آج دوسری اور تیسری رمضان کے دن دنیا جہاں میں کہیں بھی موجود ہو، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی میں موجود ہو، دوستو بھائی بہنیں اس عمل کو لازمی پڑھ لینا۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ میرے جو بہن بھائی جو جہاں سے جو تکلیف میں ہے، جو پریشانیوں میں ہے، آپ لوگوں نے آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر رمضان کی 2 اور 3 تاریخ کا یہ عمل ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ رمضان کے دوسرے اور تیسرے روزے کو آپ جو بھی وظیفے پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور ہے کہ یہ اللہ والوں کے مسند یعنی کہ مستند اعمال میں سے ایک اعمال ہے، یعنی کہ رمضان کے دوسرے روزے کو اللہ کے نیک بندے اس وظیفے کو لازمی پڑھتے کرتے تھے، اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہے، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی آج آپ کی مرادیں ہوں، آج رب کریم سے آپ نے تھوڑا بالکل نہیں مانگنا، آج رب کریم کے آگے اپنی کھلی کتاب رکھ دیجیے گا، آج رب کریم کے آگے کھل ڈول کے مانگیے گا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ہر مقصد میں ہر طرف سے کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ساتھ ہی رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے، یعنی کہ ارجنٹ ایمرجنسی طور پر آپ کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے، اگر آپ لوگ 2 اور 3 رمضان کو قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے۔ دیکھیں یہ ساتھیوں بھائی بہنوں، آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں، یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ رب کو راضی کرنے والا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ لوگ کہیں گے آپ تو لاکھوں کروڑوں کی ایسے بات کر رہے ہو، ایویں ہی مل جائیں گے کوئی کروڑوں اربوں روپے۔ دوستو بھائیو بہنوں، میں آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو رب کی ذات سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور کب بتا رہا ہوں؟ ان خاص گھڑیوں میں، ان خاص اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال بتا رہا ہوں جس کو پڑھ کے بے شمار لوگوں نے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، آج جو کہتے ہیں لمبی لمبی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بے شمار وظیفے پڑھ لیے، تسبیحات پڑھ لی، ہماری غربت اور غریبی ختم نہیں ہوتی۔ تو آج ایک بار اس عمل کو، یہ غربت اور غریبی کا آخری حل سمجھ کے اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، سکون سے، اطمینان سے، دیکھیں آپ کو درود شریف آتا ہے پڑھ لیں، نہیں آتا چھوڑ دیں، پڑھیں گے تو عمل کی طاقت ڈبل نہیں ٹرپل ہو جائے گی۔ کوئی بھی پڑھ لے، دیکھیں درود شریف ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کے بغیر نماز ممکن نہیں ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھتے ہی اپنی تمام حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو۔ اگر حاجتوں مرادوں کی نیت کیا ہوتی ہے؟ رب کریم آج ذاتی مکان کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا اپنی جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ اکٹھی کر لیں، رب کریم میری جتنی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، سب پوری ہو جائیں، میں اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں حاجت مرادیں اللہ والے فرماتے ہیں، جب کوئی خاص عمل میں، جب کوئی بندہ، جب کوئی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں کوئی عمل پڑتا ہے اور ان حاجت و مرادوں کی نیت کر کے پڑھتا ہے تو اس میں چانس ڈبل نہیں ٹرپل ہو جاتے ہیں اس عمل کے فائدے کے۔ اور دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کو پڑھتے وقت اپنے دل میں وسوسے نہ رکھیے گا کہ پتہ نہیں میں یہ عمل پڑھوں گا اثر کرے گا نہیں کرے گا، نہیں، آپ نے پورا یقین بھروسہ کرتے ہوئے دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج آپ مانگنے والے بن جاؤ، آج آپ ساتھیوں بھائی بہنوں لینے والے بن جاؤ، رب کریم آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ آپ کے وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، جو آپ کی غربت اور غریبی کا تماشا بناتے ہیں، جو دیکھ کر آپ کو جلتے ہیں، وہ آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں کندھوں پر بٹھا لیں گے، وہ آپ کو عزت بھی دیں گے، وہ آپ کو رتبہ بھی دیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ عمل آپ کو عزت بھی دلوائے گا، یہ عمل دوستو بھائی بہنوں آپ کو
آپ کی ہر حاجت کو پورا کروائے گا۔ یہ عمل پڑھتے ہی آپ کے اوپر سے اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شوہر ظالم آپ پر مسلط ہے، کوئی ساس ظالم مسلط ہے، جو بہت ظلم کرتا ہے، باس آپ کے اوپر سختی کرتا ہے، جتنی بھی سختیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی، جتنے بھی ظلم ہے سب ختم ہو جائیں گے، جتنے بھی دشمن ہیں اس عمل کے پڑھتے ہی، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کے لاڈلے کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، رب کے لاڈلے سے کوئی دشمنی نہیں لیتا، رب کے لاڈلے کا کوئی اس سے نفرت نہیں کرتا۔ جتنے نفرت کرتے ہیں، جتنے لوگ وہ محبت کریں گے انشاءاللہ، جتنے روٹ کر جانا چاہتے ہیں، چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، روٹھا ہوا محبوب اگر جا چکا ہے تو واپس آ جائے گا، اگر جانا چاہتا ہے تو جانا پائے گا، آپ کی مٹھی میں قید ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی جیت آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کی ہوگی۔ دوستو، بھائیو بہنوں، پوری دنیا اگر آج آپ کو اپنے ہی گھر میں عزت نہیں ملتی، لوگ دھتکارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، بچے نے آپ کو اگر رسوا کیا ہوا ہے، گھر کی اگر کوئی عورتیں ہیں آپ کو ذلیل کرتی ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس عمل کو پڑھ لو آج یہ عمل آپ کی زندگی کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے، شوگر، بلڈ پریشر، دنیا کا کوئی معدے کا مسئلہ، دنیا کی کوئی بیماری ہے، آج 2-3 رمضان کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، ایک جملہ، ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، یعنی کہ یہ 48 گھنٹے آپ کے پاس پورے کے پورے موجود ہیں۔ ان 48 گھنٹوں کو خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، ان 48 گھنٹوں کو ضائع مت کر دینا۔ دیکھیں، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، درود شریف پڑھتے ہی حاجت و مرادوں کی نیت بھی کر لی، کرنا چاہیں تو یہ دونوں چیزیں، درود شریف اور حاجت و مرادوں کی نیت، یہ ضروری نہیں، کرنا چاہیں کریں، نہیں تو ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فٹافٹ سے اس عمل کو شروع کر دیں۔ اور جیسے ہی میری ویڈیو آپ تک پہنچے، 2 اور 3 رمضان میں دنیا کے کسی کونے ملک میں، گاؤں میں، گلی میں موجود ہیں دوستو، بھائی بہنوں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی شہر، گاؤں، گلی، محلے سے موجود ہیں، آج اس عمل کو ہر حال میں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اللہ کے نام سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر، برکت، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر دیکھیں، یہ وظیفہ جو آپ نے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو میں نے بھی کئی بار بتایا ہے، لیکن آج 2 اور 3 رمضان میں دوبارہ سے ان وظائف کو ایک الگ ہی تعداد میں، الگ ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے پہلے نمبر پر، جس کو پڑھتے ہی رزق کے تمام بند دروازے کھل جائیں گے، جس کو پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی، سالوں پرانی کوئی پیدائشی غریب ہو، اس کی بھی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے دوستو۔ یا رزاقو کا مطلب ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اے رزق دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے دوستو، 2 نمبریاں کرتا ہے۔ آج میں آپ کو حلال طریقے سے جلد کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج آپ کو دوستو، بھائی بہنوں، یہ موقع ضائع نہ کیجیے گا۔ آپ جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج یا رزاقو یا فتحو پڑھ کر دیکھیے گا، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے پہلے نمبر پر دوستو، بھائیو بہنوں، یا رزاقو یا فتحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب کعبہ کھاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتحو کی، جو یا فتحو کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یا فتحو، یا رزاقو یا فتحو، دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے جو۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے دوستو، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا فتحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رزاقو یا فتحو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا فتحو دوستو، بھائیو بہنوں، اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو یا فتحو کو پڑھتے جانا ہے، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دوسری اور تیسری رمضان کے دن یا فتحو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے تو پڑھتے ہی نصیب بدل جاتے ہیں۔ وہ ظاہر پڑھ کے تھک جانے والا عمل کا پڑھتے ہی شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل میں، پریشانی میں ارجنٹ بیسس پر اثر کرتا ہے، یعنی کہ ارجنٹ، اگر کوئی آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مراد ہے جو سالہ سال سے پوری نہ ہوتی ہو، اس وظیفے کو پڑھتے ہی ارجنٹ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ وہ ظاہر پڑھ کے تھک جانے والا
آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے پہلا وظیفہ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 21 بار پڑھتے ہی فوری طور پر اب آپ نے عمل کے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، یہ ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب کوئی بندہ دوسری اور تیسری رمضان کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں اور رب کریم فرماتے ہیں، فرشتوں کو حکم جاری کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دو۔ آج یہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ دوستو بھائی بہنوں، آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، دوستو بھائی بہن، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق و دولت سے مالا مال رہیں گے۔ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کلمات ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات گنوانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پوری رات بھی گزر جائے گی، اس کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے اپنے سینے کا راز آپ کو بتا دیا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، دوسری تیسری رمضان کا وہ مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں جس کا کوئی واقعی وجود ہے، جس سے بے شمار لوگوں نے پڑھا ہے اور جس سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بتا رہا ہوں، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ دوستو، رب سے مانگنے کا، کھل دھل کر مانگنا۔ میرا رب تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنا کس طریقے؟ سب سے امپورٹنٹ بات دوستو بھائی بہنوں، دیکھو وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی، جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ صرف وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی بات منوانے کا وقت ہے۔ بدبخت ہے، بدقسمت بندہ جو آج ان گھڑیوں کو ساتھیوں بھائی بہنوں ضائع کر دے گا۔ میرا بس چلے میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاؤ اور کہوں کہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو، بدبختی بد نصیبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کا تیسرا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ سامنے آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی رمضان کے مہینے میں۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل کو پڑھتے ہی مانگنی ہے۔ اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں جو مانگے گا لکھ دیا جائے گا۔ اس سے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال نوازا جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اس کے گھر سے بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، جو بندہ بھی رمضان کی ان لاڈلی گھڑیوں میں دوسرے تیسرے دن کے شروع میں اب تک ایک نقطہ، ایک چیز بتائے گئے طریقے سے اور اس عمل کو مکمل کرے گا، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ سے 7 آسمانوں زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتے جاؤ گے
تو رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج ہر بدقسمت کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ ایک ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے ویڈیو اسکپ کیے بغیر وظیفے کا اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنی، پورا عمل سمجھنا ہے دوستو بھائی بہنوں۔ اور آج یہ موقع سال میں صرف ایک بار مل رہا ہے۔ آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں دوستو بھائی بہنوں۔ اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے، جیسے دل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا پورے سال کا پچھتاوا ہوگا۔ توجہ، دھیان، خلوص اور نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے، اللہ والو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے پھر دعائیں بھی خوب کرنی ہے، لیکن ابھی عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی عمل کا آخری وظیفہ باقی ہے۔ جیسے ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ، جس کے بغیر اس عمل کو ساتھیوں بھائی بہنوں یہ عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ دوستو بھائی بہنوں آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے جسے پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا، یہ اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے جو آپ کو اسکرین پر بھی بھیجنے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں ہر طرح کی مشکل پریشانی کا منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں اس عمل کے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اس عمل کا سب سے مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے دوستو بھائیو بہنوں، جسے پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی بیماری، جسے پڑھتے ہی آج اللہ والے فرماتے ہیں، بڑے سے بڑے اللہ کے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کی 2 اور 3 تاریخ کو جس گھر میں اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ آج آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر یہ وظیفہ اس عمل میں شامل نہ کیا تو اس عمل کا کوئی فائدہ وہ نظر نہ آئے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ اگر واقعی میں چاہتے ہیں منٹوں اور سیکنڈوں میں آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ اگر واقعی میں چاہتے ہیں آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں، آپ اگر واقعی میں چاہتے ہیں آپ کی خالی جیب بھر جائے، خالی الماری بھر جائے، آپ کے حاسدین رشتہ دار دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ کون سا وظیفہ پڑھ لیا ہے، اچانک مالا مال ہو گئے ہو، اچانک یہ دولت کی انبار تمہاری زندگی میں کہاں سے آ گئے۔ دوستو بھائیو بہنوں یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہیں۔ آخری وظیفہ اللہ اکبر کا، اللہ اکبر کا مطلب اور معنی بڑے خاص ہیں۔ اللہ اکبر کا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مگر حقیقت میں اس کا مطلب صرف بڑا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، ہر فکر سے بڑا ہے، ہر غم سے بڑا ہے، ہر دشمن سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر طاقت سے، ہر حکمت سے، ہر خوف سے، ہر امید سے، بس اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر کو ساتھیوں بھائی بہنوں آج کے اس عمل میں پڑھ لینا ہے۔ جب آج اللہ اکبر آپ لوگ کہتے ہیں تو دراصل آج آپ اعلان کرتے ہیں کہ میرے مسئلے بڑے ہیں مگر میرا اللہ اس سے بھی بڑا ہے، میری پریشانیاں پہاڑ جیسی ہیں مگر میرا اللہ ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، دنیا والے ڈرا رہے ہیں مگر میرا اللہ ان سے بھی بڑا ہے، رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، دشمنوں کا خوف ہے مگر میرا اللہ اکبر ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے سب چھوٹا ہے، بیماری بھی، غربت بھی، دشمن بھی، تقدیر کے موڑ بھی۔ جب انسان یہ یقین لے آئے کہ اللہ اکبر ہے تو پھر دل مضبوط ہو جاتا ہے، آنکھوں میں امید کے چراغ جل اٹھتے ہیں اور زندگی کا خوف ختم ہوتا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے دھیان سے سمجھیے گا۔ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک جنگل میں دشمن نے گھیر لیا تھا، تیروں کی بارش تھی، ہر طرف موت کا منظر تھا، مگر خالد بن ولید نے صرف ایک نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، اور پھر ایسا معجزہ ہوا کہ دشمن کے دل کانپ اٹھے، ان کی تلواریں ہاتھوں سے گرنے لگی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ کیونکہ جب دل سے نکلی ہوئی اللہ اکبر آسمان تک پہنچتی ہے تو اللہ کی مدد زمین پر آتی ہے۔ اللہ اکبر دل سے آپ نے آج کہنا ہے تو انشاءاللہ آج زندگی بدل جائے گی۔ مشکل آئی ہے تو آپ نے اللہ اکبر آج لازمی کہنا ہے، آج راستے بند ہے تو آج ہی اللہ اکبر پڑھنا ہے، آج دشمنوں کا خوف ہے تو اللہ اکبر پڑھنا ہے، آج روٹی کا وسیلہ نہیں ہے تو اللہ اکبر پڑھ لو، آج دل ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ اکبر پڑھ لو دوستو، آج آنکھوں میں آنسو ہیں تو اللہ اکبر پڑھ لو۔ اللہ اکبر ایک لفظ نہیں میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ سے جڑنے کا دروازہ ہے، یہ حوصلے کا خزانہ ہے، یہ دل کا سکون ہے، یہ دنیا اور آخرت سب سے بڑا سہارا ہے۔ جب ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے تو سمجھ لینا دوستو بھائی بہنوں کہ آپ کے دل سے اللہ اکبر نکلی تھی تو عرش تک جو پہنچ چکی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں اللہ اکبر ایک بار ہو گیا،
اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس ترتیب سے آپ نے آج کے اس عمل میں اللہ اکبر کو پڑھنا۔ دوستو بھائی بہنوں، آج اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیں، صرف اور صرف بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو درود شریف عمل کے آخر میں پڑھا تھا، کوشش کریں اول آخر اس درود پاک کو 3 بار پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو والآخر ایک بار درود پاک کافی ہے، اور اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار والآخر درود شریف پڑھیں۔ اور لیکن جو دعا آپ نے مانگنی ہے ساتھیوں بھائی بہنوں، دوستو وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز میں مانگنے میں جلد بازی کرتے ہیں، اللہ والو جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتا رہا ہوں دعا کا، اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے مولا ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے، جو میری ان دعاؤں کے قبولیت کے درمیان آتے ہیں، میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا آپ اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنی تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں، ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بھائی بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر دیکھیں، یقین کریں وہ رب کو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھیوں بھائی بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن بن دن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خواہش پورا کرتی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اسی لیے اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، سوچو ہمیں آپ کو کتنا ملے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آخری وظیفہ اللہ اکبر کا کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، صرف اور صرف 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھیے گا۔ 100 بار جب اللہ اکبر کو پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج مانگ کر تک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو بھائیو بہنوں، دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اپنے رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے دوستو بھائی بہنوں اللہ حافظ۔